بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 45 ہے، 40 پر 5۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو، لیکن مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے قیام کے ساتھ۔ صبر پر میں نے بات کی، نماز پر بات کرنے کا ارادہ ہے، حالانکہ صبر پر اور بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ عصر پڑھی گئی، اکثروں کو یاد ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتے صبر کی وصیت کرو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، تاکید کرو، بھائی صبر کرو، بھائی صبر کرو، بھائی صبر کرو، اس لیے کہ صبر جو ہے اللہ کے انعام کا مستحق بناتا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آتے، بلال آتے، ابو ذر آتے اور دوسرے صحابہ آتے اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے نبی سے، تو اللہ کے نبی فرماتے صبر کرو۔ ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے، گفتگو میں ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے بولتے بھائی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی صبر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو آدمی جب پریشان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مدد تو اللہ ہی سے طلب کرے، لیکن حالات میں صبر بھی کرے، حالات میں صبر کا دامن نہ چھوٹے، نہ دوسرے سے مدد طلب کرے اور نہ صبر چھوڑ کر کے شکوہ شکایت کرنے لگے۔ دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے علاوہ سے مدد طلب کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ سمجھ کے بولتے ہیں یا بغیر سمجھے کسی کا سن کے بولنے لگتے، یا غوث المدد، اٹھ رہے بیٹھ رہے بول رہے، کیا مطلب اس کا؟ اے غوث مدد کرو۔ اور غوث سے مراد کون ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو مدد نہیں کر سکتے، وہ خود مدد کے محتاج ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ سے مدد مانگی اور اپنے ماننے والوں سے کہا بھائی مدد اللہ سے مانگو، ان کی تعلیمات میں یہی لکھا ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ اللہ کے علاوہ مدد مانگا کرتے۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مدد کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سبوں نے اللہ سے مدد مانگ کر زندگی گزاری ہے، ساری زندگی انہوں نے اللہ سے مدد مانگی ہے، اور آج کوئی اللہ کے علاوہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتا، بھائی جاؤ، تم نے تو ان کو پکارا تھا، لے لو ان سے جو لینا ہے۔ اور آپ ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہم سے مدد مانگنے کے لیے؟ جی 6ویں پارے میں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے لوگ ہیں، وہ لوگ حضرت عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان سے مانگتے ہیں. جب خدا مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں وہ نیل ڈاؤن بیٹھتے ہیں اور وہ جیسس یا سن آف گاڈ یا جو بھی کہتے ہیں ان کو خدا ہی تو مانتے ہیں وہ، اور مانگتے بھی اسی سے. اور بہت سارے ان کی مشنری اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا ذہن بھی بناتے ہیں، مانگو اپنے اللہ سے. مسلمان بچے ہوتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں، کچھ ملتا نہیں. پھر وہ کہتے ہیں مانگو جیسس سے، وہ بچے جیسس سے مانگتے ہیں تو انہیں کہیں سے چاکلیٹ ملتا گرتا ہے اوپر سے یا کہیں سے، ذہن خراب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حشر کے میدان کا ایک منظر کھینچا، اور منظر کھینچ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور بلا کر کے ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آدم سے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان موجود ہیں، ان سب کے سامنے حضرت اللہ نے عیسیٰ کو بلایا اور سوال کیا عیسیٰ سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تمہیں خدا مانے، تمہاری ماں کو خدا مانے، تم نے کہا تھا؟ وہ جواب دیں گے، قال سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ پاک ہیں، بے عیب ہیں. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہ میں نے ایسا کہا نہ مجھے اس کا حق تھا کہنے کا. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو آپ تو جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی، میں بولوں تب بھی آپ جانتے ہیں، نہ بولوں میرے دل میں اگر کوئی بات ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. انک انت علام الغیوب، آپ تو غیب کی ہر بات جاننے والے ہیں، میں نے تو ایسا کہا نہیں. ما قلت لہم، پھر آخر میں کہتے ما قلت لہم، اے اللہ میں نے ایسا نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، ہاں آپ نے جو حکم مجھے دیا تھا وہ میں نے ضرور اپنے ماننے والوں سے کہا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اللہ کے علاوہ تو کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. کچھ لوگ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ مدد کرنے کا حق، اختیار، پاور ان کے پاس ہے یہ مانتے ہیں. یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں اس کی اصلاح کر دی، اور مدد اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، اور مانگنے کے لیے صبر کیا جاتا ہے اور صبر کی وصیت کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ صبر میں شکوہ شکایت کرنے لگتے، صبر نہیں کرتے. جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں شکایت کرے گی اللہ سے، میرا ہی گھر ملا تھا، کوستی ہے اللہ کو. جی حادثہ پیش آ جائے کسی گھر میں، بھائی اس حادثے کی وجوہات اپنے اعمال میں تلاش کرنا ہے. پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہوئی، پتہ نہیں کہاں چوک ہوئی، پتہ نہیں اللہ کون سے عمل سے ناراض ہو گئے، ہمارے اوپر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی. توبہ استغفار کرنا چاہیے، صبر کا دامن تھامنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل دیں گے، اس سے اچھا بھی دے سکتے ہیں اللہ، لیکن لوگ بے صبرے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کو اور ان کے والد داؤد کو، باپ بیٹے تھے داؤد اور سلیمان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا.
خصوصاً بیٹے کو سلیمان کو بہت زیادہ نعمتیں ملی، بادشاہت بھی ملی اور انسانوں پر حکومت ملی، جنات پر ملی، ہواؤں پر ملی، درندوں جو جنگلات میں رہتے ہیں ان پر ملی، آسمانوں پر اڑنے والے پرندوں پر حکومت ملی، اور سب کی بولیاں اللہ نے ان کو سکھائی تھی سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ وہ ساری چیزیں ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا، سلیمان ہم نے بہت سارے انعامات تم پر کیے، اتنے انعامات کیے کہ اس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ جی میں اس تذکرے کو تلاش کر رہا ہوں، غالباً 21ویں پارے میں ہے، 20ویں پارے میں، سورہ سبا کون سے پارے میں ہے؟ ہاں مل گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، عجیب و غریب آیتیں ہیں، موقع نہیں ہے ہم اس میں نہیں جا سکتے، ممکن ہے 22ویں پارے میں آئے تو ہم یہ آیتیں بتلائیں گے آپ کو۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اے داؤد ہم نے آپ پر بہت زیادہ فضل کیا ہے، بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ جب تم زبور پڑھتے ہو تو پرندے اڑنے والے ایسے ہی کھڑے ہو جاتے، یا جبال اوبی معہ والطیر، وہ اڑتے اڑتے یوں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب زبور پڑھ رہے ہوتے داؤد تو پرندے اڑنا بند کر دیتے، پانی بہتا ہوتا یوں ہی کھڑ جاتا ہے، سننے لگتا ہے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، داؤد ہم نے تمہارے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا، جیسے ہم موم کو ایسا مٹی میں رکھ کر کے ایسا دباتے ہیں تو موم پورا دب جاتا ہے، ایسا لوہا ان کے ہاتھ میں دبتا تھا، اور وہ دبا کر کے لوہے کو ہاتھ سے چین بناتے تھے، پھر چین سے لباس بناتے تھے۔ وہ ساری چیزیں، بہت ساری انعامات ذکر کرنے کے بعد فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کی اولاد شکر ادا کرو، اعملوا آل داود، اے داؤد کی اولاد شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، شکایت کرنے والے بہت ہیں، شکر کرنے والے کم ہیں۔ جب حالات آتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے، صبر انعامات کا مستحق بناتا ہے۔ اور نمبر 2 پر نماز، نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور اہم عبادت، اس میں بندہ جو ہے اپنے پورے وجود کو زمین پر ڈال کر، سجدے میں آپ دیکھیں گے ایک بندہ سجدہ کر رہا ہو، آپ دور سے کھڑے ہو کے دیکھیں اس کا پورا وجود زمین پر ہے، پیروں کی انگلیاں ہیں، سر ہے، پورا وجود زمین پر ہے، اور وہ کیا کہتا ہے زمین میں جا کے، آپ کی ذات پاک ہے اور آپ میرے رب ہیں، بہت بلند ہیں، آپ جو بولیں گے وہ میں کروں گا، میرا پورا وجود آپ کا ہے۔ اس حالت میں اللہ بندے کو دیکھتے ہیں تو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کو جب نبی کو دیا تو جبرائیل کو ہٹا دیا، میڈیٹر جبرائیل تھے، ہر مسئلے میں ہر حکم میں جبرائیل میڈیٹر تھے، لیکن اللہ نے کہا نماز میں ہٹ جاؤ، جبرائیل ہٹ جاؤ، سدرۃ المنتہا پہ روک دیا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے تھے، اچانک منتہا پہ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، اللہ کے نبی نے پلٹ کے دیکھا، بھئی اب تک ساتھ تھے اب کیوں نہیں چل رہے ہو؟
تو جبرائیل نے کہا ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، میری حد یہی ہے، اس سے آگے آپ کا مقام، ہمارا نہیں۔ میں اللہ کا اتنا قریب ہوں لیکن میری حد ہے، سرکل ہے، باؤنڈری ہے، اس سے آگے قدم رکھوں گا جل جاؤں گا۔ یہاں تو آپ کو بلایا گیا ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ جائیے۔ اتنے مقرب فرشتے کو روک دیا گیا، حد سے ان کی حد ختم ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور اللہ کو جتنی باتیں کرنی تھی باتیں کی، وہ سب ہوا، واپس سونے لگے تو اللہ نے کہا لے جاؤ یہ تحفہ، یہ تحفہ۔ اگر ہمیں کوئی تحفہ دے اور ہم اس کو ٹھکرا دیں تو دینے والے کو بہت غصہ آئے گا، ہم تو اتنی عاجزی سے خوشی سے لے کے گئے تھے، کوئی تحفہ قلم ہے، عطر ہے، یا اور کوئی چیز لے کے گئے تھے، عجیب آدمی ہے، ڈانٹ کے واپس کر دیا، لیا نہیں، تو دینے والے کو بہت غصہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، لو نبی آپ میرے پاس آئے تھے، اپنی امت کو میری طرف سے کیا دو گے، اور میں کیا دے سکتا ہوں آپ کی امت کو، لو میری طرف سے آپ کی امت کو یہ تحفہ۔ آپ کو تو میں نے اپنے پاس بلا لیا، سب کو تو بلا نہیں سکتا، لیکن آپ کی امت میں میرے پاس کوئی آنا چاہے تو وہ یہ عمل ہے، یہ عمل کرے گا تو وہ میری قدموں میں ہوگا۔ یہ نماز ہے۔ اور آپ دیکھیں گے بارش روک دی گئی، زمین نے غلہ اگانا بند کر دیا، زمانہ بارش کا آ گیا، بارش ہو نہیں رہی ہے، اور بارش کون برساتے ہیں؟ اللہ برساتے ہیں، یا اب آئے گا دجال، قریب ہے اس کا زمانہ، وہ بھی برسائے گا، دجال بھی برسائے گا، وہ یوں کہے گا بارش ہونے لگے گی، یوں کہے گا غلہ اگے گا، قبر کو یوں کہے گا مردہ کھڑے ہوگا۔ جن کا ایمان کمزور ہے نا، جن کا ایمان کمزور ہے، دھاگوں پر، پھٹکری پر، کالی رسی پر، نیمبو پر، آمل پر، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ ایمان کمزور ہوگا نا، تو وہ دجال کے پاس اسی کو خدا مان لیں گے، وہ فلٹرائزیشن کا زمانہ ہوگا۔ چھوڑ دو بھئی، یہ ابھی اس چکر میں سب کی توجہ بڑھ رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی چھانٹیں گے، چھانٹنے کا زمانہ ہوگا وہ، تو وہ برسائے گا بارش۔ کمزور ایمان والے کہیں گے بھئی یہ تو بارش برسا رہا ہے، وہ کہے گا میں یہ خدا ہوں، خدا مان لو، لوگ خدا مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں وہ چھانٹنا چاہتے، قیامت قائم کرنے سے پہلے پکے مومنین کو الگ کرنا چاہتے، کمزور ایمان والوں کو الگ کرنا چاہتے، پھر قیامت قائم کریں گے۔ تو بارش تو اللہ برساتے ہیں، اب اللہ نے بارش روک لی ہے تو کس سے مانگیں گے؟ بولیے، اللہ سے مانگیں گے۔ تو اللہ سے کیسے مانگیں؟ مدد مانگنا ہے نا، اللہ بارش برسا، تو بارش برسانے کے لیے اللہ کو بولنا ہے تو کیسے بولیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا سکھلایا؟ زور سے بولیے، سب کو ہم نے تفسیر کا انداز بدل دیا۔ اس نماز کا نام کیا ہے؟ نماز استسقاء۔ وہ بارش کی مدد طلب کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک نماز رکھ دی، اس کا نام الگ رکھ دیا کہ بھئی تمہیں اللہ سے بارش مانگنی ہے، آؤ نماز پڑھو۔ وہ کہاں پڑھو؟ کہا میدان میں پڑھو۔ کب پڑھو؟ سخت دھوپ میں پڑھو، کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہاں تو شیٹ ہے، اس کے نیچے کپڑا ہے، پنکھا چل رہا ہے، ابھی اور شاندار پنکھے لگا رہے، آواز بہت کرتا ہے وہ، تو وہاں تو پنکھا بھی نہیں ہوگا میدان میں،
سخت دھوپ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پنکھا نہیں ہوگا، اور کھڑے ہونا پڑے گا، اور لمبی نماز ہوگی، کئی گھنٹوں کی نماز ہوگی، پسینہ نکل رہا ہوگا، کپڑے بھیگ رہے ہوں گے، کھڑے ہوئے نماز میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جب 2 رکعت لمبی نماز پڑھ لی جائے گی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اس کے بعد نماز پڑھانے والا امام خطبہ دے گا، وہ چادر پلٹ کر کے اوڑھے گا، پھر اللہ کے سامنے اس نماز میں کہا عورتوں کو بھی لے جاؤ میدان میں پیچھے کھڑا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے جاؤ میدان میں ایک جگہ بٹھا دو، وہاں عورتیں بھی نماز میں ہوں گی، بچے رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چیخ و پکار ہو رہی ہوگی، جانوروں کو بھی لے جاؤ کنارے کنارے باندھو، ان کو بھی پانی نہیں مل رہا ہوگا، وہ بھی اپنی بولیاں اللہ سے بولتے رہیں گے، جب سب نماز سے فارغ ہو جاؤ گے، سب مل کر کے اللہ سے مانگو، اے اللہ بارش برسا۔ اللہ کے نبی نے سکھلایا مدد طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر اللہ کی مدد متوجہ نہیں ہوتی ہے، اور ہم نماز ہی چھوڑ دیں اور اللہ کی مدد کے منتظر رہے، انتظار میں اللہ کی مدد اب آئے گی اب آئے گی، کیسے ہوگا بھائی؟ ملک میں ہمارے اوپر حالات ہیں، بہت زیادہ حالات ہیں، ابھی کل جو ہے 4% مسلمانوں کو، خالص مسلمانوں کو نہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی ریزرویشن تھا، 2B لکھ کر کے ملازمت میں جا سکتے تھے اور بڑی بڑی ڈگریوں میں جا سکتے تھے، ایک ریزرویشن تھا، کل اس نے اڑا دیا، اور آج ہنگامی میٹنگ تھی، ہم اس میٹنگ میں گئے تھے 11:30 سے 1:30 بجے تک اس میں شریک ہوئے، ابھی پھر 11:30 بجے سے میٹنگ ہے حضرت امیر شریعت صاحب کے پاس، اب پھر جائیں گے یہاں سے، اور پہلے کرنا چاہتے تھے، ہم نے کہا نہیں ہمارے آنے تک 11:30 ہوں گے، ہمارے تو 11 مسجد میں بجتے ہیں، تو پھر کہا ٹھیک ہے آپ 11:30 تک آئیے، 11:30 بجے سے میٹنگ کریں۔ مرکز والوں نے، اپوزیشن کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کی جو ہے پارلیمنٹ سے ممبرشپ ختم کر دی۔ کیا پیغام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو دے رہے ہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے، آپ کچھ نہیں، آپ زیرو ہیں، آپ بھی، اپوزیشن بھی، اپوزیشن کا ٹاپ 1 لیڈر بھی، سب جو چاہیں گے کریں گے۔ اور ایسے موقع پر ہمیں اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے، اور اس سے مانگنے کے لیے شرط ہے صبر اور نماز، نہ صبر ہے نہ نماز ہے۔ شکایت ہے، کیا اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، کیا ایسا ہو رہا ہے، کیا وہاں ویسا ہوگا، وہاں ویسا ہوگا، BJ میں ایسا ہوا، ہبلی میں ایسا ہوا، بنگلور میں ایسا ہوا، یہاں ایسا ہو رہا ہے، وہ ایسا ہو رہا ہے۔ بھئی آپ کیا کر رہے ہو یار؟ فجر پڑھی آپ نے نہیں پڑھی، کیوں شکوہ شکایت کر رہے ہو؟ نماز پڑھو جا کے، آپ نماز پڑھنے لگیں گے خود بخود اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی۔ مجھ سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا کر رہے، کچھ بھی کر رہی نہیں، کیا بھی نہیں کر رہی، جو مجھے بولتے ہیں میں ان سے بولتا ہوں، رمضان میں فجر کی نماز میں جیسے مسجد بھری ہے، وہ رمضان کے علاوہ ایسی مسجد بھر کے جس دن تم دکھلا دو گے تب میرے پاس آنا، آپ کے سوال کا جواب دوں گا، کہ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ابھی رمضان ختم ہوگا نا، اب واٹس ایپ میں چلے گا ہماری مسجد سے 400 مصلی غائب، یہ میسج چلتا ہے۔ اللہ کی مدد کو اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ کی مدد متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے دو نسخے، حالات ہیں اور آنے دو۔ ہم حالات سے کبھی ڈرے نہیں، ڈرتے نہیں، ہمارا یقین ہے اللہ نے ہماری موت ہماری پیدائش سے پہلے لکھی ہے،
اس کا وقت متعین ہے، اس کی جگہ متعین ہے، اس کی نوعیت متعین ہے کہ میں مروں گا کیسے، کب مروں گا، کہاں مروں گا، کیسے مروں گا، سارا وہ پلان ہو کر کے اس میں کوئی تبدیلی ہونی نہیں ہے، وہ طے شدہ امر ہے، ساری دنیا کی طاقت اس پلان کو بدل نہیں سکتی ہے، لہذا ہمارا یقین بنا ہوا ہے، ہم کسی حالت سے گھبرانے والے نہیں، ڈرنے والے نہیں، لے آؤ اور کیا حالات لے آتے ہو۔ سوال یہ ہے ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہاری مدد کرنے والی ذات ایک ہے، وہ اللہ کی ہے، اور تمہیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ سے مدد مانگنے کے لیے دو کام کرنے ہیں، ایک صبر، ایک نماز۔ اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے، پوچھتے ہیں کچھ کھانے؟ ہاں نہیں، بازو گھر سے مسجد لگی ہوئی، اور مسجد میں آتے نماز کی نیت باندھ لیتے، ہوا زور سے چلتی، اللہ کے نبی مسجد میں آ جاتے، کیوں ہوا چل رہی ہے پتہ نہیں، اس ہوا میں کہیں یہ طوفان، یہ ہوا جو ہے عذاب کی شکل میں تو نہیں آئی ہے، چلو اللہ سے مدد مانگیں گے۔ سورج کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا، اس کی روشنی ماند پڑ گئی، اس کے سامنے کوئی سیارہ آ جاتا ہے، اس کی روشنی کو روک لگ جاتی ہے، تو دنیا میں ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے، دن کے 12-1 بجے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے شام کے 6 بجے ہو، تو ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی یہ بھی ایک قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گرفت کی شکل ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھو۔ اس نماز کو بھی الگ نام دیا، نماز کسوف۔ نماز جو ہے وہ مذہب اسلام کی روح ہے، اسپرٹ، اس کو چھوڑ کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اس کے بغیر اللہ کی مدد کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ گھر والوں کو پریشانی ہے، سارے گھر والے نماز قائم کرنا ہے، اللہ کی مدد مانگنا ہے۔ ملک والوں کو پریشانی ہے، سارے ملک والے نماز پڑھنا ہے، اللہ کی مدد مانگنا ہے۔ ایک پوری قوم کو پریشانی ہے، ساری قوم نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ دو نسخے اللہ نے بتائے، بتا کر کے اللہ نے خود کہہ دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ نے کہا یہ دو چیزیں میں نے بتا دی میری مدد کرنے کے لیے، لیکن یہ دو چیزوں کا کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا 500 شوگر ہو گئی ہے، انجیکشن بھی کام نہیں کر رہا ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب بھائی تمہیں جو ہے روزانہ 10 کلومیٹر چلنا ہے، اور مجھے معلوم ہے تم چلو گے نہیں، ڈاکٹر ساتھ میں بول دیتا ہے تمہیں روزانہ 10 کلومیٹر چلنا ہے اور مجھے معلوم ہے تم چلو گے نہیں اور علاج تمہارا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے یہ دو کام کرنے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ تم کرو گے نہیں، نہ صبر کرو گے نہ نماز پڑھو گے۔ اچھا کون کریں گے؟ اللہ نے کہا الا علی الخاشعین، خاشعین ہے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے یہ دونوں کام کریں، وہ صبر بھی کر لیں گے اور وہ جو ہے نماز بھی پڑھیں گے۔ بھئی یہ ڈرنے والے کون؟ ڈرنے والوں کی کوئی علامت ہے تو بتا دو، تو اللہ نے بتا دیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اس کا یقین ہر وقت رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور اللہ فرماتے وہ جو گمان رکھتے ہیں وہ صحیح ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک وہ میرے پاس لوٹ کے آئیں گے، کھڑے ہونا ہے ان کو۔
اچھا ٹھیک ہے، ہم نے صبر بھی کیا، نماز بھی پڑھی، دونوں کی پابندی کر لی۔ مدد طلب کرنے کے لیے دو کام کرنے، اللہ نے کہا ہم دونوں کام کرتے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں تو اللہ کیا کریں گے؟ ہم نے صبر بھی کیا، صبر بھی کیا، نماز بھی پڑھی، مدد بھی مانگی، اللہ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے وہ 150 پر 3 نمبر والی آیت میں جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ خود تمہیں مل جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ خود تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ساتھ ہوگا ساری دنیا کیا بگاڑ لے گی؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا ساتھ ہے، طاقت کو پیدا کرنے والا ساتھ ہے، ظالم کو ظلم کرنے کی قوت دینے والا ساتھ ہے۔ جب وہ ساتھ ہے تو کون کیا کر لے گا؟ صاف آیتیں ہیں، صاف معنی وہ مطلب ہے، 2 عمل پوری امت کو کرنا ہے، صبر اور نماز قائم کرنا ہے، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے۔ جواب میں اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ کسی نے سوال کیا کہ آسمان سے تیر برس رہے ہو، جی زمین پر رہنے والوں کے بچنے کی شکل کیا ہے؟ بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ تیر چلانے والے کے پاس چلا جائے، یا یہ سمجھ میں آنا مشکل ہے تو ایک طرف دشمن ہے ان کے پاس تیر ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ادھر والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب یہ بچیں گے کیسے؟ یہ راستہ بنا کر کے تیر چلانے والوں کے پاس چلے جائیں۔ حالات اللہ پیدا کر رہے ہیں، بھئی اللہ کے پاس آ جاؤ حالات ٹھیک ہوں گے۔ یہ ہے اصل پورا فلسفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ اس آیت کو ذکر کیا، ایک 40 پر 5 میں اور 140 پر 3 میں، دونوں جگہ الگ الگ باتیں بیان کی، اور دوسری جگہ فرمایا یہ دونوں صفت اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ساتھ ملے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے، اللہ نے تو کہہ دیا بہت مشکل ہے، ہر ایک کے بس کی چیز نہیں، اب ہمیں اختیار ہے، ہم اس کو عمل کرنا چاہیں تو ہمیں اختیار کرنا۔ ہر آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو آدمی چاہے گا کہ میں پوری زندگی نماز پڑھوں گا وقت پر، اس کے لیے وہ آسان ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، پاور دیا ہے، اور کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے اللہ نے اسے بھی طاقت دی ہے نہیں پڑھنے کی۔ اسی لیے انسان کو پیدا کیا دونوں قسم کی طاقتیں دے کر۔ فرشتوں کے پاس ایک ہی طاقت ہے، اس لیے فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ فرشتوں کے پاس ایک طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت صرف اطاعت کی طاقت ہے، نافرمانی کی طاقت نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا بھئی رکوع کرو، رکوع کرنے ہی کی طاقت ہے، رکوع چھوڑنے کی طاقت ان کے پاس نہیں، فرشتوں کے پاس۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کی نافرمانی کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کے پاس دونوں طاقتیں ہوں گی، وہ چاہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ میرے ڈر سے وہ آئے گا نماز پڑھے گا، 20 رکعت بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، قرآن سمجھنے کے لیے بھی بیٹھے گا، اس کو بیٹھنے پر مجبور میرا ڈر کر رہا ہے۔ دیکھو فرشتوں کو دکھاتے ہیں اللہ، دیکھو تم اعتراض کر رہے تھے نا انسان کے پیدا کرنے پر، کون لاٹھی لے کے کھڑا ان کے پیچھے؟ ساری مسجدیں بھری پڑی ہے اور 20 رکعت پڑھ رہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑے، نہیں پڑھے گا تو کوئی پکڑ کے لے جا کے جیل میں تو نہیں ڈالے گا۔
جیسے آج ہمارے لیے آسان ہے فجر کی نماز کو آنا، وہ رمضان کے بعد بھی آسان ہے، وہ اس کے بعد والے مہینے میں بھی آسان ہے۔ بس ہمیں ذہن بنانے کی ضرورت ہے اور اللہ کے انعام کے مستحق بننے کے لیے اس کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنا ہے۔ سمجھ لیں گے کام بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل نئی آیتوں کو تلاشیں گے، نئی آیتیں ملیں گے تو اس کو سمجھائیں گے۔ بہت اچھی آیتیں گزری ہیں پارہ نمبر 2 میں، 3 میں، 4 میں، اور کل کو ابھی 5واں پارہ پڑھیں گے۔ چوتھا پارہ تھوڑا سا باقی ہے، اس کو پڑھ کے 5واں پارہ مکمل کریں گے۔ کل کو چوتھی تراویح ہوگی، 5 پارے ہوں گے۔ بہت تیزی سے گزریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، رمضان ایسے گزرے گا۔ جو وقت ہمارا نماز میں، مسجد میں، عبادت میں گزر جا رہا ہے، بس یہی ہماری زندگی کا سرمایہ، یہی نجات کا ذریعہ، اسی کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ جاتے تھے 8:15 بجے، 8 بجے مسجد میں، 11 بجے نکلتے تھے، وہاں کچھ ملتا التا نہیں تھا، پیسہ وسا، صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے جاتے تھے، دیر تک بیٹھے تھے۔ ہمارے وہ گھنٹے وہاں گزارے ہوئے اگر آپ کے پاس مقبول ہے تو بھیج دو جنت میں، اللہ بات کرنے دیں گے ہمیں۔ ایسا نہیں کہ زبان کو سیل لگا کے جہنم میں ڈھکیلیں گے، نہیں، اللہ بولے کیا بولنا ہے بولو، پورا بولنے کا حق دیں گے۔ بندے بولیں گے ٹھیک ہے گناہ میرے پاس بہت ہے، آپ تو گناہ معاف کرنے والے ہیں نا، ہمارے نبی نے بتایا، قرآن میں ہم نے پڑھا، تفسیر میں سنا، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، وہی سن کے تو ہم آئے اور آپ یہاں ہمارے گناہ دکھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ سنیں گے اللہ، کچھ نہیں بولیں گے، بولے گا اچھا اتنی امید ہے ہمارے سے، ہاں ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہی نہیں تھے، ایک ہی خدا مانتے تھے، آپ ہی پر تو بھروسہ ہے۔ تو اللہ کہے بھئی یہ بہت امید لے کے آیا، بھیج دو یار جنت میں۔ اللہ کے نبی نے ایسے مناظر بتائے، اللہ بہت ڈرانے والے بن کے بیٹھیں گے، کوئی زبان نہیں کھولے گا، ایسا نہیں ہوگا، بہت بے تکلف وہ بولنے کا موقع دیا جائے گا، میزان ہوگا، اور چونکہ لوگوں کو بتانا ہوگا نا کہ بھی یہ جنت کا مستحق ہے لیکن اس کے گناہ کا پڑھنا جھک رہا ہے، تو اللہ ایک پرچی دیں گے، جاؤ یہ وہ نیکیوں کے اس میں ڈال دو، وہ پیپر کا ٹکڑا، یہ کیا کام کرے تو بھئی تم ڈال دو یار، جاؤ، وہ جا کے ڈالے گا، وہ نیکیوں کا پڑھنا جھک جائے گا، اس میں کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے یہ قیمتی لمحات ہیں ہمارے، مسجد میں گزرے، نمازوں میں گزرے، دعاؤں میں گزرے، استغفار میں گزرے، رونے دھونے میں گزرے، رمضان کے بعد بھی عبادات کی توفیق کے مانگنے میں گزرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ مجمع دیر تک تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ قرآن سننے کے شوق میں اور پھر سمجھنے کے شوق میں بیٹھتا ہے، سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی نمازوں کو قبول فرما، سجدوں کو قبول فرما، قرآن کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی ہے بس کچھ رمضان میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر لیتے ہیں۔ اے اللہ باقی ساری زندگی تیرے گناہ کرتے کرتے ہم نے گزاری ہے، رمضان کا مہینہ آپ نے دیا ہے، اس مہینے میں آپ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، اے اللہ کچھ عبادت کرنے کا موقع ہمیں مل جاتا ہے، یہ بھی اگر قبول نہیں ہوئی تو ہم تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اے اللہ ان تمام عبادتوں کو قبول فرما،
ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، ہماری نمازوں میں روح پیدا فرما، ہمیں نمازوں میں مزہ آنے لگے، شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یقیناً مسجد میں گرمی ہے لیکن جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے۔ اے اللہ اس کو برداشت کرنا آسان ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ اے اللہ اس کو برداشت کرنے کے صدقے میں جہنم کی گرمی سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہر قسم کی راحت عطا فرما، سکون عطا فرما، رزق حلال عنایت فرما، ضرورت سے بڑھ کر عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔